اس کو تھوڑا قریب کر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا امام المنتظر. خشنودی قائم آل محمد بلندر صلوات. تھوڑا سا اس کو آگے کر دیں. اس کو آگے. نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، پھر بھی بآواز بلند صلوات. برائے خوشنودی سید الشہداء امام حسین صلوات. برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. سلام تو آباد رہیے. یقیناً بہت دیر سے آپ کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں. میں تقریباً ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ تمام عبادتوں میں صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ایک درود ایسے پڑھیں وہ آپ کو اپنے ساتھ شریک محسوس ہو. بلندتر صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. یک زبان مل کر نعرہ تکبیر. یہ بات بھی تقریباً مان لینی پڑے گی. ابھی تک ہمیں یقین ہوا نہیں کہ وہ اللہ ہمارا اللہ ہے، لیکن ایک بات طے ہے، وہ علی کا اللہ ہے. جی تو جب آپ علی علی کرتے ہیں نا تو اللہ خوش ہوتا ہے. لازمی بات ہے جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو علی خوش ہوگا. یہ تجارت ہے نا، اللہ کہتا ہے. تو اب جو اپنے اپنے علی کو خوش کرنا چاہتے ہیں مل کر یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر. صلوات.
سلامت و آباد رہیے آپ احباب. اگر درمیان میں ایک شخص کی جگہ بھی ہے اور آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تو پیچھے بہت مومنین وہاں موجود ہیں جن کی جگہ بن جائے گی, اور جو شامل ہو جائے گا صف اعضاء میں آپ کا بھی حصہ. تھوڑا سا آباد رہیے, سلامت رہیے. مولا آپ کو اپنا مزید قرب عطا فرمائے. دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضاء پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں, میرا مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. بانیان مجلس اعضاء, خادمین صف اعضاء, احمد بھائی اور ان کے ساتھ مل کر تمام زیدی سادات, ان کے دوست احباب, عزیز اقارب, ماتمی, اہل اعضاء, اہل ولا, منتظرین ولی العصر, محبان محمد و آل محمد, جس نے بھی اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش کی ہے, دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو قبول و منظور فرمائے, اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات میں ساری باتیں, ایک ہی دعا میں ساری دعاؤں کو رکھتے ہوئے یہی کہوں گا کہ آپ کی جو بھی دعا ہے میرا مالک حسین بادشاہ اس دعا کو آپ کے دعا کرنے سے پہلے عطا فرما دے, کیونکہ حسین کہتے ہی اسے ہیں جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے. آپ سلامت رہیے. اور یقیناً مجھ سے پہلے بھی بھائی دعا کروا رہے تھے, اور ان دعاؤں کو شامل رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھ لیں, یقین مانیے سال بدل جاتا ہے, دوبارہ جب پہنچتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے اسی مقام پر بندے وہی ہوتے ہیں, دعائیں وہی ہوتی ہیں, کیلنڈر بدل جاتا ہے, دعا نہیں بدلتی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مانگ کس سے رہے ہیں حسین سے, تو ایسا کیا مانگ رہے ہیں جو مل نہیں رہا. حسین اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر اللہ بھی دے دیتا ہے. آپ سلامت رہیے. ظاہری بات ہے جتنا انتظار کیا ہے آپ نے, میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ مجھ حقیر کے عقیدے میں حسین کا کم از کم تعارف ہے. ابھی میرے بھائی سید تشریف فرما تھے تو نیچے ملے, وہ عازم سفر ہونے والے ہیں سفر عشق پر کربلا میں. تو میں یہی کہوں گا جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں اس ذکر کا صدقہ, یہ شب جس سے منسوب ہے اس ذات ذی وقار کا صدقہ, کہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کریں. جو نہیں گئے ان کو ضرور نصیب کرے, اور جو ہو کے آ گئے ہیں ان کو بال ضرور نصیب کرے, کیونکہ جو ایک بار ہو آیا ہے نا, یہ جانے کی تڑپ وہ جانتا ہے کہ کیا ہے, وہ جانتا ہے کیا. اور یہیں سے میں بات آگے بڑھاؤں گا. جو گئے ہو گواہی دینا, جو جانے والے ہو جب جاؤ گے تو پھر وہاں جا کر یہ جملہ یاد آئے گا, جب بھی کربلا جاؤ اسے عراق کا شہر نہ سمجھنا, کربلا عراق میں ہوگا مگر ہے اللہ کی جنت کا نام. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. میں تو کیونکہ ابھی تو اتنا لائق تو نہیں ہوا کہ خود کو شاگرد کہہ سکوں. ہاں ہمارے بھیا قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقام استاد ضرور تھے, استاد لازمی تھے. تو ان کے اسلوب پہ چلتے ہوئے ایک بات میں آغاز میں کرنا چاہوں گا, اور وہ بات آپ سمیٹ لیں. میرا تو یہی طریقہ ہے, جب بھی آئے تو بانی سے ضرور پوچھتے ہیں کیا سنیے گا, کیا عنوان سنیں گے. کیونکہ بھیا کہا کرتے تھے ہمارے استاد محترم, سارا سال محنت کرتا ہے, سارا سال پیسے جمع کرتا ہے بانی ایک دن مجلس کروانے کے لیے. صبح سے شام تک سب ذاکر آ کے اپنی اپنی مرضی کا پڑھ جاتے ہیں. کوئی تو اس غریب سے بھی پوچھو, کوئی تو اس کی بھی چاہت ہوگی نا کہ یہ پڑھ دو.
تو ہم تو پوچھتے ہیں اور کیا کہنے، جب علم پسند لوگ ذکر عزا صف عزا بچھاتے ہیں تو یقیناً جو ان کے دل کی بات ہوتی، تو میرے بھائی نے جو عنوان دیا ہے کوشش کریں گے کہ اس میں رہتے ہوئے گفتگو کریں۔ آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے صرف اپنے ہی گھر والوں کا کھانا پینا پورا کرنا۔ 4 مہمان آ جائیں نا گھر میں 4 دن رہنے کے لیے، تو ان کے بستے دیکھ کر پہلے پوچھا جاتا ہے واپسی کا ارادہ کب ہے؟ کیوں؟ وجہ یہی ہے، اس مہنگائی کے عالم میں اپنے گھر والوں کا کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے، نہیں کھلایا جا رہا نا دوسروں کو۔ زمانہ سمجھا ہی نہیں ہے حسین والوں کو، ایسی انوکھی تجارت کی ہے حسین سے، گھر میں 4 بندوں کو کھانا نہیں کھلایا جا رہا، یہاں 500 بیٹھے ہیں پھر بھی دروازہ دیکھ رہے ہیں اور نہیں آتے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قسم بخدا اس دور میں آپ آباد رہیے، میں نوکر حسین نوکر، اس دور میں بڑے بڑے رئیس کو جو بات افورڈ میں نہیں آتی نا، حسین کا وہ نوکر پوچھو جا کر جو ذکر عزا کروا رہا ہے، کسی کی کیا نوکری ہے، کوئی کیا نوکری کر رہا ہے۔ قسم بخدا میں بتانا شروع کروں تو حیران ہو جاؤ گے۔ ریڑی بانی ہے، کہیں پہ گارڈ کھڑا ہے سیکیورٹی والا، وہ مجلس کروا رہا ہے، لیکن مجال ہے پچھلے سال سے 1 صف کم نہیں ہے، 2 صفیں بڑھا کے رکھی۔ نہیں سمجھ رہا زمانہ، ابھی بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ بندوں کا کمال ہی نہیں ہے قبلہ، یہ بندوں کا کمال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا، رسول نے پہنچایا پیغام ہم تک، جب بھی مشکل ہو اللہ سے تجارت کر لو۔ تو زمانہ کرتا ہے نا اللہ سے تجارت، صدقات دے کے اللہ سے تجارت ہوتی ہے، خیرات دے کے اللہ سے تجارت ہوتی ہے، انسانوں کی، مظلوموں کی، غریبوں کی مدد کر کے، داد رسی کر کے اللہ سے تجارت ہوتی ہے۔ بھئی تم دو تو وہ ریٹرن کرے گا، کتنا؟ کم از کم کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ کی نہیں، 70 گنا کرے گا۔ کتنا کرے گا؟ یہ آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں سید کی سربراہی میں آپ سب کی گواہی لینا چاہ رہا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں، مالک آپ کے بالوں کے سفیدیوں پر رحم کرے۔ یہ والی بات کہیں نہ کہیں سماعتوں سے گزری ہوگی نا، اللہ سے تجارت کرو، اللہ کے نام پر دو، وہ 70 گنا دے گا، ہے نا، ہے نا۔ قسم بخدا میں ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں، وہ بچہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ بزرگ بھی ہاتھ اٹھا لے جس نے یہ حدیث اگر سنی ہے کہ حسین کے نام پر دو تو حسین کی ماں 70 گنا واپس کرے گی۔ قبلہ گن گن کر واپس اللہ کی طرف سے آتا ہے، حسین کی طرف سے نہیں آ۔ آپ سلامت رہیے، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں جو حسین سے خیرات چاہتے ہو، اٹھا کے حیدری۔ میں نوکر اور یہ بات کہنے کے بعد اگر میں اگلی منزل پر بات کو یوں تمام نہ کروں تو مجھے اپنے ہی قلب میں سکون نہیں ملے گا۔ ہاں سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں میرے احباب، سید جیسے میرے بھائی بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ میں ولایت پڑھتا ہوں، چلیے خوش فہمی ہی صحیح میں اس کے وصول کر لیتا ہوں، ورنہ بخدا میں ولایت نہیں پڑھتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح کہوں گا، مجھے پڑھی جانے والی ولایت آتی ہی نہیں ہے، ولایت پڑھی نہیں جاتی، ولایت قائم کی جاتی ہے، اور جو شے قائم ہو جائے اسے صبح قائم کرنے کے بعد دوپہر دوبارہ قائم نہیں کیا جاتا۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، آپ سلامت رہیے، جو سمجھ گئے ہیں آپ کو میں داد دے رہا ہوں۔ جو شے قائم ہو جائے اسے دوبارہ قائم نہیں کیا جاتا۔ ہاں اگر شک ہے تو پھر کوشش کرو قیام کی،
پھر شک رہ گیا پھر کوشش کرو قیام کی. ہاں جنہیں اپنی صلات میں شک ہے وہ بار بار ٹرائی جاری رکھیں. ٹرائی اگین والے فارمولے پر کبھی تو قائم ہو جائے گی، مگر یاد رکھنا قائم کے آنے سے پہلے صلات قائم کر لینا، ورنہ وہ روایت میں دکھا دوں کہ قائم کے ظہور سے ایک شب پہلے گلی محلوں سے دروازے کھلیں گے، لوگ چیختے باہر آئیں گے، پوچھا جائے گا کیا ہوا؟ ایک شخص کہے گا ارے میں بیٹھا تھا میرے برابر والا کتا بن گیا، وہ کہے گا خنزیر بن گیا، وہ کہے گا ریچھ بن گیا. اب معصوم سے پوچھا گیا یہ کون ہوں گے؟ کیا یہ وہ ہوں گے جو اس کے آنے سے پہلے علی کی ولایت پہ شک کرتے ہیں؟ آپ سلامت رہیے، مل کے یک زبان حیدر حیدر. قبلہ آپ آباد رہیے. کم از کم اتنی خطابیں رکھ دوں گا کہ یہاں پہ اگر برابر رکھی جائیں نا تو دیوار کھڑی ہو جائے. یہ جس میں نے ابھی حدیث کی تلاوت کی ہے، ایک شب پہلے اس کے آنے سے جس نے نہیں نہ پڑھیے تو آزادی ہے نا. میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں مجلس میں شیعہ بھائیو سنی بھائیو، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا شیعت سنیت، معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں، نہ سنائی دیتی. اور مجلس میں تو بالکل بھی نہیں. جو حسین کی پوری پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے شیعہ سنی نہیں ہوتا، حسینی ہوتا ہے. اور میں اندھا اور بہرا اس معاملے میں اس لیے ہو گیا ہوں، ہوں گے مذہب ہوں گے مسلک، مگر 10 محرم 61 ہجری سے پہلے 10 محرم 61 ہجری عصر عاشور سے پہلے حسین نے عباس کے ہاتھوں کربلا میں زمین پہ ایک لکیر کھچوائی تھی. بس 10 محرم 61 ہجری کے بعد اب جو اس لکیر کے ادھر ہے یزیدی ہے، جو ادھر ہے حسین. بہت سادی بات ہے بھائی، جو ادھر ہے وہ حسین ہے. میں بڑی معذرت سے کانوں کو ہاتھ لگا کے، میرے کسی بھائی کا عقیدہ ہے سر آنکھوں پر، عقیدے میں ایک دوسرے کی پیروی کرتے رہنی چاہیے، سیکھنا سکھانا اسی کا نام ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم غدیر کے مقام پہ کھڑے ہیں آج. میں اپنا اظہار کر رہا ہوں، نہیں میں غدیر میں نہیں کھڑا، میں کربلا میں کھڑا ہوں. میں کربلا میں کھڑا ہوں. غدیر تک کھڑے ہو گئے اگر تو بڑے بڑے چہرے کھلنے سے رہ جائیں گے. میں بہت احتیاط سے بہت کچھ کہہ گیا. کربلا تک تو آؤ، قسم بخدا کبھی جاننے کی کوشش کرو حسین کس طاقت کا نام ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے 2 جملے ذات ذی وقار پر میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ کیوں پکڑا ہوں، بس یہ آپ وصول کر لیجئے پھر بتاتا ہوں. کوشش کرو، کم از کم کوشش کرو گے تو پالو گے. کون سمجھے مولا کو، کون جانے. اچھا جب نیت ہی یہی ہے کون سمجھے تو پھر وہ سمجھائیں گے بھی نہیں. مولا ہم کہاں آپ کہاں. مولا کہتے ہیں ارے میں تو چاہتا تھا جہاں میں تم بھی وہاں. کہ بلا میرے پاس لفظ ہی ہیں، میں نے لفظوں میں عقیدہ لے لیا. مولا تو یہی کہا بھائی میں تو یہ چاہتا تھا جہاں میں تم بھی وہاں. یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں کہاں تم کہاں. تو بس جیسی نیت ہے ویسی ہی مراد. بس جب یہ کہتے ہو پھر تم کہاں، مولا کہاں. مولا جہاں آپ ہمیں بھی یہ توفیق دیں کہ ہم وہاں نہ پہنچ سکیں تو کیا ہوا.
میں کمزور ہوں نا، آپ تو طاقتور ہو، میں نہیں آ سکتا، آپ تو لے جا سکتے ہو۔ مولا کچھ بھی ہوں گا، میں اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ کرنے والا گناہگار تو نہیں ہوں گا نا، چھوٹے موٹے کئی گناہ کیے ہوں گے، مولا تو اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے جس گناہ کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے عدالت کے قیام کا امر دیا ہے۔ لمحہ نہیں لگاتا، حسین معاف کرتے ہوئے گناہ مٹاتا نہیں ہے۔ مٹاؤ نا تحریر، نیچے عکس رہ جاتا ہے، حسین نامہ اعمال سے وہ پنہ ہی پھاڑ دیتا ہے۔ ابھی آپ کا حق ہے، میں تو آپ کے شہر میں نیا تھوڑا ہی نہ ہوں، آپ کا حق تھا، میں ہمیشہ دعویٰ کرتا ہوں، دلیل نہ ہو جس بات کی اس پہ خاموش ہو کے بتائیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ میں دلیل لے لیجئے، حسین وہ پنہ ہی صفائی نامہ اعمال سے پھاڑ دیتا، قصہ ہی تمام، قصہ ہی، زیادہ مسئلہ ہو نامہ اعمال ہی جلا دیتا۔ عبادتیں بھی گئیں ساتھ، کچھ تو جانے دو، بدلے میں کیا ملے گا؟ حسین میں اس سے آسان کر کے نہیں بتا سکتا، دکھاؤں کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی حجت کی گستاخی کرنا، کیونکہ اللہ کی حجت کی گستاخی مطلب اللہ کی گستاخی، حجت کی گستاخی مطلب قرآن نے آواز دی، میں حسب سابق جیسے ہمیشہ کہتا ہوں قرآن اور فرمان اس کے بیچ رہ کے بات کریں، قرآن آواز دے رہا ہے اور اس بات کو بادشاہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کس عالم میں؟ کہا جب ہمارا بیٹا ظہور کرے گا نا تو وہ قائم آ کر جب صلاۃ کو قائم کرے گا تو اذان نہیں ہوگی۔ میں کہہ کے رک گیا ہوں، دیکھیں کیسی خطرناک بات، بادشاہ قائم جو صلاۃ قائم کروائیں گے اذان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ صدا دی جائے گی، الصلاۃ، 3 بار صدا دی جائے گی، اور جب لوگ پوچھیں گے کہ یہ جو صلاۃ کے لیے بلایا جا رہا ہے اذان تو نہیں ہوئی، تب قائم کہیں گے پہرے ہو گئے تھے، وہ جو 10 محرم صبح عاشور علی اکبر نے دی تھی اب تک چل رہی ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ آغائے گل پائگانی کی کتاب بھی میرے پیش نظر ہے، میں نام لے کے بتا دوں آپ کو۔ ہاں جی، اب میں کسی بچے کو پکڑاؤں کتاب اٹھا نہ سکے، اتنا وزن ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے جمال المنتظر، وہ جو ہو گئی اذان اکبر نے دی تھی، وہ اذان اب تک چل رہی ہے۔ اس صلاۃ کی جب امامت کروائیں گے، روایت آپ نے سنی ہے، جملہ میرے سے لے لینا، حجت اللہ کیا ہوتی ہے، کسی بات کی دلیل بھی میری مرضی کے مطابق نہیں، کیونکہ جو ممبر حسین پر آ کر یہ کہتا ہے نا میری خیال کے مطابق، میری مرضی کے مطابق، موسیٰ زیدی اس پہ بھی لعنت کرتا ہے، اس کے خیال پہ بھی لعنت کرتا ہے۔ جن کا ممبر، ان کی بات، ان کی دلیل ہوگی نا۔ صلاۃ بادشاہ قیام فرمائے، ہر چاہنے والا پیچھے ہوگا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے اس صلاۃ کا، کیا عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے، اور واقعہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ سرکار قائم، میں نے ایک منزل پہ جانا ہے جس کا حکم ہے، لیکن میں براہ راست نہیں جا رہا، بڑی توجہ رکھیے گا، لیکن جب پہنچوں گا پھر آپ گواہی دے کے بتائیے گا میں اتنی دیر سے پڑھ کیا رہا تھا۔ سرکار قائم کہیں گے سرکار عیسیٰ کو، عیسیٰ تقدم بڑھیے، آئیے امامت کروائیے۔ اب یہ جملہ کم از کم ابھی کے 2 معصومین سے تو سرکار مولا محمد بادشاہ، سرکار مولا صادق دونوں کا لقب لکھیں، صادق ہے نا، دونوں بات میرے پیش نظر ہے، اس کے سوا بھی معصومین نے کہا ہوگا، 2 تو میں نے پڑھیں۔ آئیے عیسیٰ، آئیے تقدم بڑھیے، امامت کرائیے۔ جیسے یہ کہیں گے سرکار عیسیٰ 2 قدم پیچھے کی جانب لیں گے اور ہاتھ جوڑ کے کہیں گے نہیں مولا
آپ کا حق ہے. توجہ مولا، آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے. بادشاہ مسکرائیں گے، مسکرا کے آگے بڑھتے ہوئے پلٹ کے کہیں گے عیسیٰ کہا تو تم نے صحیح ہے، جو من میں ہے وہ بول بھی دو تاکہ باقی گواہ ہو جائیں. اس وقت عیسیٰ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر کے کہیں گے کہ مولا اللہ نے منع کیا ہے، کبھی اللہ کے آگے نہیں بڑھتے. آپ سلامت رہو، سوچ لو، میں پورا موقع دے رہا ہوں. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. میں یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے، لیکن میں اس قبیلے سے ہی تعلق نہیں رکھتا جو سامعین میں ایک بچے کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے چلا جائے. باقی اگر داد دینے کے لیے استخارہ کرنا ہے تو تسبیح میں دے دیتا ہوں، ورنہ دلیل تو دینے لگا ہوں. کیا سرکار عیسیٰ کہیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں سرکار عیسیٰ کا آیت، سرکار عیسیٰ کہیں گے خبردار. اب میں پوری پڑھ دیتا ہوں. خبردار کبھی اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، کبھی اللہ کے رسول کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا، کبھی اس کے عمل سے آگے نہ بڑھنا. خبردار کبھی اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. اب تیرے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے. ابھی بھی اگر کوئی صرف دیکھتا ہی رہا تو مجھے زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی کہ کم از کم وہ مجھے دیکھنے آیا تھا کہ زیدی آج نظر کیسا آ رہا ہے، ورنہ اس سے اوپر دلیل تو ہو نہیں سکتی. قول معصوم ہے، قلم بند کرنے والا ہے علامہ ہاشم بہرانی، تیرے مکتب کا بہت بڑا نام، اور اس سے بڑی تفسیر ہی نہیں ہے تیرے مکتب میں. تفسیر البرہان میں لکھا ہے علامہ ہاشم البہرانی نے کہ مولا صادق سے یہی بات پوچھی گئی، مولا رسول سے آگے نہ بڑھے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ سے آگے نہ بڑھے. مولا how can it possible؟ اللہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے، وہ تو بدن ہی نہیں رکھتا. تو جو بدن نہیں رکھتا وہ قدم بھی نہیں رکھتا. جو قدم نہیں رکھتا تو تم اپنے قدم اس کے قدم سے آگے کیسے بڑھاؤ گے؟ اللہ بدن نہیں رکھتا تو ہاتھ نہیں رکھتا. جب ہاتھ نہیں رکھتا تو تم اس کے ہاتھ سے پہلے ہاتھ کب اٹھاؤ گے؟ اللہ بدن نہیں رکھتا تو زبان بھی نہیں رکھتا. زبان نہیں رکھتا تو پھر بولے گا بھی نہیں. جب بولے گا نہیں تو اس کے بولنے سے پہلے تم کیسے بولو گے؟ وہ واجب الوجود ہے. یہ توحید کی تسبیح پڑھنے سے اللہ کا پتہ نہیں چلتا، علی علی کرنے سے اللہ ملتا ہے. میرے بادشاہ نے توحید خالص کی بات کی ہے. اللہ کو اتنا خالص مانو کہ اس کے اسم کی باری بھی آئے تو ذات کی طرف جا کے کھڑے ہو جانا. جب ذات آتی ہے تو اسم بھی غیر ہو جاتا ہے. ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس کا تعارف علی نے کروایا ہے. ارے جو واجب الوجود ہے، جو غیب الغیوب ہے، اس سے آگے کوئی کیسے بڑھے گا؟ سائل نے کہا رسول کی تو سمجھ آتی ہے، جو رسول سے آگے بڑھ گیا. بیت رضوان کے وقت جو مدینے سے مکہ حج کرنے آئے تھے، رسول اللہ واپس پلٹے. جا کے بچوں کی چوتھی کلاس کی دینیات کھول لینا، جواب مل جائے گا، بڑا سفر بھی نہیں کرنا پڑے گا. بیت رضوان کا واقعہ ہے. کچھ تاریخ کہتی، میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی کچھ لوگوں کو رسول سے زیادہ حج کا شوق تھا. ہم تو کر کے جائیں گے. اللہ نے کہا یہ حج کر کے جائیں گے رسول محمد؟ میں نے ان کا کلمہ ہی ضائع کیا. تیرے سے آگے بڑھتے ہیں، معاف کر میرے لیے، میں رحمت اللہ. اچھا جا معاف کیا. ان سے کہا تیرے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں. میں پہلے بھی یہ روایت پڑھ چکا ہوں، بڑی تیزی سے گزروں گا. بادشاہ اب جب بیعت کی جاتی ہے نا، یہ بیعت لینے والے نے ہاتھ کیا، اس کے ہاتھ کے اوپر سب نے ہاتھ رکھا. ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ بھی کر سکتے. سب سے اوپر اس نے اپنا ہاتھ رکھا. دوسرا بیعت وصول ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. محمد بادشاہ نے ہاتھ کیا. میں نہ کہتا تھا میرے عمل سے آگے نہ بڑھو، حج کرنے چلے تھے، میں واپس پلٹا. کیوں نہیں پلٹے؟ کہا وہ حج کر لیا، اللہ نے کلمہ ضائع کر دیا. یا رسول اللہ، ہاں ٹھیک ہے، مجھے زیادہ فکر ہے تمہاری. میں نے اللہ سے کہا، اس نے معاف کر دیا. آؤ آؤ ہاتھ پہ بیعت کرو دوبارہ. یا رسول اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا. سب نے آ کے ایک ایک کر کے ہاتھ رکھنا شروع کیا. جب سب نے ہاتھ رکھ لیا، دور کھجور کے ایک سوکھے ہوئے درخت
کے تنے سے ٹیک لگا کر علی کھڑے تھے۔ رسول نے مسکراتی نظروں سے علی کو دیکھا، علی نے چلنا شروع کیا۔ ادھر کھڑے ہوئے لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کو، علی تو ہمارے ساتھ نہیں تھے، وہ تو نہیں تھے ہمارے ساتھ، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ علی نے آ کر سب سے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی ہاتھ آیا ادھر بیعت وصول ہوئی، ادھر آیت آ گئی، یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ شاباش، زندہ باد، آباد رہو۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ نشان علم ہے تمہاری طہارت کے۔ اٹھا کے حیدری، آپ سلام، آپ آباد رہی، ٹھیک ہے؟ دلیل آ گئی قرآن سے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ یہ بیعت وصول ہو گئی تو ہو گئی، عمل سے آگے بڑھے نا، آگے بڑھے تو غارت ہو گیا۔ رسول کے عمل سے آگے نہیں بڑھنا، نہیں بڑھنا یار۔ جب نہ رسول اللہ مولا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، رسول کے عمل سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ کے عمل سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ مولا صادق نے کہا جو بھی رسول سے آگے بڑھا اللہ اس کا کلمہ غارت کر دے گا، اور جو اللہ کی حجت سے آگے بڑھا وہ حجت کے نہیں اللہ سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اللہ سے آگے بڑھ گیا ہے نا۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک محکمے کا وزیر بنا دیا ایک شخص کو، چند لوگ نکلے کہا ہم نہیں ماننے کے ان کو وزیر صاحب کو تو بہت غصہ آیا، تو وزیر صاحب ایکشن لیتے۔ وزیر صاحب نے کیا ایکشن لینا تھا؟ اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن لے لیا۔ کیسے نہیں مانتے؟ ہم نے کہا ہم کمزور سے لوگ ہیں، ہمیں ان سے مسئلہ تھا، آپ تو بڑے منسٹر ہیں۔ کہا تمہیں ان سے مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا بنایا ہوا ہے، یہ میرا منتخب کردہ ہے، اسے میں نے بنایا، اس پر اعتراض کا مطلب ہے تم میرے انتخاب کو چیلنج کر رہے ہو۔ ارے 18,000 عالمین میں سے ایک چھوٹے سے عالم کی ایک چھوٹی سی کہکشاں میں، ایک چھوٹے سے سولر سسٹم کے، ایک چھوٹے سے پلانٹ کے، ایک چھوٹے سے ملک میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی ذہنیت رکھنے والا، ایک چھوٹی سی حکومت کے ایک چھوٹے سے منسٹر کو نہ مانے تو پرائم منسٹر سزا دیتا ہے، تو پھر جو علی کے بنائے علی کو نہ مانے، جو علی کے بنائے علی کو نہ مانے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ نہیں پڑھا علی ولی اللہ تو کوئی بات نہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھا، محمد رسول اللہ تو پڑھا، یہ کہاں سمجھا کوئی کہ ہم نے علی ولی اللہ کیوں پڑھا؟ میں اس بات کے بعد براہ راست آ رہا ہوں اسی مقام پر، جو جملہ میں نے ابھی کہا ہے نا، علی کے بنائے علی کو نہ مانا یا شک کیا، علی کے بنائے علی کو اگر شک کیا یا نہ مانا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں، دامن وقت بھی میرے ملحوظ خاطر ہے لیکن بات کو مکمل کرنا۔ دیکھو کیوں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ؟ آج بھی یقیناً آپ کے اگر معاملات گاؤں دیہات کے سے منسوب ہیں جو کہ یقیناً ہوں گے، تو آج بھی یہ پنچایت وغیرہ ہے نا، پہلے تو بہت ہوتا تھا۔ اگر کوئی چور پکڑ کر لے آئے، چور صاحب معاف کر دو، میں نہیں کی تھی چوری، میں نہیں، کیوں نہیں کی تھی؟ آپ بندے گواہی دے رہے، تم چور، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نہیں کی۔ کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، رسول اللہ کی حدیث ہے، جب بھی کوئی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ کر کوئی بات کہے تم پر لازم ہے کہ مان لو، اگر نہیں مانو گے تو تم دائرہ اسلام سے خارج۔ متفقہ علیہ حدیث بتا رہا ہوں، کہیں ادھر ادھر کوئی حضرات تشیع اہل سنت میں اتفاق ہے اس پہ، کیوں؟
وجہ کہا اس نے کلمہ پڑھا ہے، تم پر لازم ہے کلمے کی حرمت رکھو۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب سائل نے وہی سوال کر لیا تھا جو آپ کے میرے ذہن میں بھی ابھر سکتا ہے، یا رسول اللہ اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو، کہا اس نے جھوٹی کھائی ہو، تم نے تو سچا کلمہ پڑھا ہے، تم اپنا کلمہ بچاؤ اس کی بات مان کر۔ اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جو بندہ جو بات کہے مان لو۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ۔ آپ جیو، آپ کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کے سنوں سال نہیں نسلوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں، آپ آباد رہیے۔ علی حق، علی حق۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، کلمہ پڑھ کے ہم قسم کھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا علی ولی اللہ۔ اب اس میں قبلہ بات تو جہاں چلی گئی وہاں چلی گئی، لیکن میں جاتی ہوئی بات کو بس تھوڑی سی احتیاط سے واپس لا کر ایک اور وزٹ کروانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں دونوں اطراف کے دونوں صاحبان متوجہ ہوں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ ہے، جو نہیں مان رہا اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ ہے، جو کہتا ہے شیعہ کافر، ارے کلمہ پڑھ کر قسم کھا رہے ہیں علی ولی اللہ، اور جو کہہ رہا ہے علی ولی اللہ والے کو نصیری وہ بھی خیر منائے، ہم کلمے میں علی اللہ نہیں علی ولی اللہ۔ آپ سلامت رہیے، مولا آباد رکھے آپ کو، یہ بزرگوں کے اٹھے ہاتھ نشان حیدر ہے میرے لیے، آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے، علی ولی اللہ۔ کمال ہو گئی ہے نا، قسمیں کھا کھا کے ہم کہیں علی ولی اللہ، اذانے دے کے ہم کہیں علی ولی اللہ، اقامت پڑھیں ہم کہیں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ کمال ہو گئے، قسم بخدا ماتھا مار نہیں تھا، پھوڑ نہیں تھا، کہیں اور جا کے مار لیتے۔ ماتھا مارا کہاں ہے؟ ابو طالب کے بیٹے کے پاس، جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اگر میں دے گیا یہ میری طرف سے تو آپ کو انعام تحفہ ہوگا۔ ابو طالب کے بیٹے کے پاس آپ کہیں گے ابو طالب رئیس بطحا کفیل بردار خانہ کعبہ، وہ ابو طالب جو ایک دن کے نوٹس پر عرب کے 360 قبیلوں کے سرداروں کو کہے حاضر ہو تو دعوت ذوالعشیرہ میں 360 کے 360 بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، آپ سید آپ سلامت رہیے، میں کچھ کہہ گیا، ایک دن کے نوٹس پہ 360 قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہاں سے ہم نے یہ طریق لیا ہے، اسی گھرانے سے لیا ہے نا، ہاں دور دور سے آئے تھے، ہانپ رہے تھے، کہا اچھا بات بھی کر لیں گے چچا، پہلے ان کو کھانا مانا کھلا دو۔ ابو طالب نے کھولا جو دسترخوان، عرب کے بدھوؤں نے ایسا پیٹ بھر کے کھایا۔ اب جب پیٹ میں آ گیا کھانا، بادشاہ لگے بولنے، ہم جا رہے ہیں، چلے گئے۔ چچا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر بلا لیں ایک بار، بلا تشبیہ، ہاں بیٹا بالکل۔ اگلے دن پھر کہا مجھے یہ بتاؤ یہ 360 قبیلوں کے سردار اتنے ہی فارغ ہیں؟
کوئی کام نہیں ہے قبیلوں میں. ایک دن بلایا آ گئے, اگلے دن ابو طالب نے کہا آؤ قبلہ کام ہو یا نہ ہو. اس بات سے یہ پتا چلتا ہے ابو طالب اس بادشاہ کا نام ہے جس نے کہا آؤ تو اس کا مطلب ہے آؤ, اس کا مطلب ہے آؤ. دوسرے دن پھر آئے. 360 تو یہ بندہ ہے. آج آپ بلا لیجئے ہم کسی ایم این اے صاحب کو, ایم پی اے صاحب کو محترم ایم پی اے صاحب دعوت پہ ڈنر پہ گھر آئیے. ہاں میں پہلے سے بتا رہا ہوں, احتیاط ملحوظ خاطر کم از کم 150 بندوں کا کھانا بنا کے رکھیے گا. پہلے آپ اکیلے بلائیے. ایسا ہی نا کہ پروٹوکول ہوتا ہے, کمال کر رہے ہیں. ارے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, سردار بلایا گیا ہے. جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا اس کے ساتھ آنے والوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہوتی تھی. خالی 360 سردار ہی اگر عرب کے بدو بیٹھے ہونا ایک ایک بکرا کھا جاتے تھے, ہے نا. تو آج بھی ہے نا, ہے نا. تو اب جو ان کے ساتھ آئے ہیں پلے پلائے سارے, ان کو بھی کھلا رہے ہیں. دوسرے دن کھایا, پھر ہم جا رہے ہیں, چلے گئے. تیسرے دن او چچا میں سوچ رہا تھا پھر نہ بلا لیں. جی بیٹا حکم گیا. تیسرے دن پھر 360 بیٹھے ہیں, لیکن کھانا کھاتے ہی اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا ابو طالب نے اٹھ کر کہا اگر میرے بیٹے کے بات کرنے سے پہلے کوئی اٹھا تو پھر دوبارہ بیٹھ نہیں سکے گا. یا علی یا علی یا علی. آپ میں بہت قریب ہو گیا اپنی منزل کے, دوبارہ وہ بیٹھ نہیں سکے گا. بیٹے نے کچھ کہنا ہے, تم آتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو چلے جاتے ہو, وہ تو خیر ہے, کھاتے تم ہمارا ہی ہو. مگر احتیاط رکھو, تیسرا دن ہے, میرے بیٹے نے کچھ کہنا ہے. اور پھر کہا میرے بادشاہ مولا محمد نے کیا پیغام تھا, ایک جملے میں بند کروں تو یہی کہا نا, قل لا الہ الا اللہ تفلحو, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. یعنی توحید کا پیغام دیا, لا الہ کا پیغام دیا. آج جھوم جھوم کر لا الہ پڑھنے والے مولوی کے کان میں جا کر زور سے بتانا, ارے تو جس کے لیے کہتا ہے نا کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس کی وجہ سے ساری دنیا نے کلمہ پڑھا. نہ ابو طالب اس دن بٹھاتا, نہ محمد پیغام دیتے, نہ یہ بات آگے بڑھتی. اب ابو طالب کھڑے ہیں, اب کوئی اٹھ کے دکھائے, پیغام دیا, کون ہے جو میری مدد کرے گا, ہے نا. بڑی آسان بات ہے, لیکن دور یہ دیکھ لیا قبلہ. اب وہ جو آیت ہے نا, جو قرآن کی آخری آیت ہے, اس آیت پہ پرچے ہونے لگ گئے. یہ بھی 3 دن پہلے تقریباً میں ہو کے آ رہا ہوں ایک شہر سے, اس آیت کے ترجمے پر پرچہ ہو گیا, الیوم اکملت لکم دین. اب مجھے خیر قبلہ کچھ میں نے پڑھ دی مجلس, میں کہا بھائی یہ مجلس ساری کی ساری یہی پڑھی ہے, پھر لے جائیے. اب باقیوں کی تو خیر تھی, وکیل بڑے خوش تھے, مجھے نہیں پتا ان کو کیا مل گیا تھا اس میں سے, لیکن سن لینا کچھ کہہ رہا ہوں. بادشاہ مولا محمد, پہلی دعوت ہے نا, پہلی دعوت, مولا محمد نے کچھ کہا تھا جو میری مدد کرے گا, جو میری نصرت کرے گا, جو میرے ساتھ آئے گا اللہ کے دین کے لیے, ہے نا. میں وعدہ کرتا ہوں, کیا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا, ہے نا, ہے نا. دعوت ذوال شیران وہی چوتھی نہیں تو چلو 5ویں کلاس کی دینیات کھول لینا, یہ واقعہ تو اس میں بھی مل جائے گا, بڑی لائبریری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا, وہ میرا وزیر ہوگا, وہ میرا نائب ہوگا, وہ میرا علمبردار ہوگا. 5 منصب گنوا کے مولا محمد نے کہا. ہر بار علی کھڑے ہوتے تھے, محمد کہتے تھے اچھا آپ تو ہو ہی, اور کوئی ہے؟ پھر دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہوا, پھر علی کھڑے ہوئے. تیسری بار پھر علی کھڑے ہوئے, ہو گئی بات. مولا محمد نے کیا کیا, وعدہ,
وعدہ کیا کس نے؟ ہاں وعدہ رسول اللہ نے کیا، مگر رسول اللہ نے تھوڑا ہی نہ کیا. کیوں؟ کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا تو پڑھ لیتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں. محمد نے اپنے بہاف پہ وعدہ نہیں کیا، اللہ کا وعدہ تھا جو محمد کی مدد کرے گا اسے جانشین میں بناؤں گا، اسے نائب میں بناؤں گا، اسے وزیر میں بناؤں گا. یہی وجہ تھی کہ جب قافلہ آخری حج کے بعد غدیر میں پہنچا، اللہ نے کہا محمد وہ جس کا وعدہ کیا تھا پہنچا دے. اگر وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ وہاں سے تو آغاز ہوا تھا. اگر تو نے وعدہ پورا نہیں کیا اور یہ عرب کے بدو تانے دیں گے جس کا رسول وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا اللہ وعدہ کیسے پورا کرے. تانا بن جاتا نا. آپ سلامت رہیے. مجلس میں ایسے موقع بھی صدیوں میں آتے ہیں. آپ دادی ادارے میں پڑھے جا رہا ہوں، معذرت سے میں آپ کی داد کے لیے بھی نہیں رک رہا کیونکہ میری منزل ابھی بھی آگے ہے. اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ یاد کرا رہا ہے محمد وعدہ پورا کر دیجئے. وہ جو پہنچایا تھا، وہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں پہنچایا تھا، اب پہنچا دیں، بتا دیں. وہ وعدہ یہی تھا نا، میرا نائب، وزیر، جانشین، علم بردار سب بنا دیں. بنا دیا. رسول نے تھوڑا ہی نہ بنایا، اللہ نے بنایا. اللہ نے بنایا. ارے تھوڑی دیر پہلے یہی تو میں کہہ رہا تھا، رسول نے تھوڑی نہ بنایا، اللہ نے بنایا. سید قسم بخدا دعا دو ورنہ وہیں بیٹھے بیٹھے پھوک مارو. جو میرے حلق میں پھنسے ہیں لفظ وہ حلق سے واپس چلے جائیں. بڑی کوشش سے روک رہا ہوں، ان کو روک کر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے بنایا ہے نائب، اللہ نے بنایا ہے وزیر، اللہ نے بنایا ہے مددگار، اللہ نے بنایا ہے علم بردار، اللہ نے بنایا معصوم، اللہ نے بنایا امام، اللہ نے بنایا ولی، اللہ نے بنایا حجت. اور جو اللہ کی بنائی ہوئی حجت سے آگے بڑھا یا بڑی، آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو. یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کا سلام ہے میرا. آپ آباد رہو مل کے. ہائے گاڑ ہائے گاڑ. تو پھر ایک لفظ ہے قرآن کا، میں نوکر ایک لفظ ہے قرآن کا، حدود اللہ ہے نا. حدود اللہ وہ بڑی سخت ہوتی ہیں قبلہ. ہاں یہ حدود اللہ اگر کہیں بندوں کے ہاتھ آ جائیں نا اور بھی سخت ہو جاتی ہیں. اللہ کی حدود کبھی بندوں کے ہاتھ میں نہ آئے بھائی، لیکن اللہ کے ہاتھ میں بھی بڑی پابندی. حدود اللہ. اچھا ایک بات بتائیے، آپ کا کیا ذہن کام کرتا ہے؟ ایسے مشورتاً پوچھ رہا ہوں، حدود اللہ سے کیا مراد؟ حدود مثلا آپ کے شہر کی حدود کہاں کہاں تک ہیں؟ یہ بھی تو حدود ہیں. آپ کے ملک کی حدود کہاں کہاں تک ہیں؟ یہ بھی تو حدود ہیں. آپ کے منصب کے اختیار کی حدود کہاں کہاں تک ہیں؟ یہ بھی تو حدود ہیں. آپ کے علم کی حدیں کہاں تک ہیں؟ یہ بھی تو حدود ہے. یہ تمام حدود ہی ہیں. یعنی اللہ کا علم جہاں جہاں ہے وہ کیا ہے؟ حدود ہے نا. اور ملک کی بھی حدود ہوتی ہیں، دونوں ہیں اللہ کی. ملک کی بھی حدود ہیں،
علم کی بھی ہیں کتنی ہیں یہ اللہ کو پتا ہے، ہمارے لیے لامحدود، اس سے آسان نہیں کر سکتا۔ میں لامحدود کا کیا مطلب بھائی؟ لا تو نہیں کو کہتے ہیں، یعنی پتہ ہی نہیں ہے، کمال ہو گئی ہے۔ یعنی آپ کو اگر اپنے اللہ کا ہی نہیں پتا، آپ کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے آپ کو اگر اپنے اللہ کا ہی نہیں پتا، اللہ کا علم کا ہی نہیں پتا، اللہ کے اختیار کا ہی نہیں پتا، تو یہ کیسا اللہ آپ مانے بیٹھے ہیں؟ آپ کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ آپ نے لا کہہ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، لا محدود ہے، اس کی حدود کا ہی نہیں پتا۔ اب خیر منائے ہر بندہ اپنے اپنے کلمے کی، ورنہ زیدی علی پڑھے اور دلیل قرآن سے ہو، پھر سولی پہ چڑھاؤ، بول کے مروں گا ویسے نہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی حدود کا، پڑھے جا کلمہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جسے اپنے ملک کی حدود کا نہیں پتا ہوتا، بارڈر پہ گولی کھا کر مارا جاتا ہے۔ جسے ملک کے قانون کی حدود کا نہیں پتا ہوتا، جیل کی ہوا کھا کے مارا جاتا ہے۔ جسے شریعت کے حدود کا نہیں پتا ہوتا، ارے پتھر کھا کے سنسار ہوتا ہے۔ تو پھر جسے اللہ کی حدود کا نہیں پتا ہوگا، وہ کس نسل کا کافر ہے مجھے نہیں پتا۔ کلمہ نہ سنانا، اتنا دکھانا، کیا اللہ کی حدود کا پتا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، کہاں لے گیا ہوں بات، مثال کے لیے واپس آؤ۔ ایک مثال، کون ہے حدود؟ کیا ہے حدود؟ میں نے کیا مثالیں دی؟ علم، منصب، ملک۔ اللہ کا ملک بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا ملک ہے، کوئی میرے ملک کی حدود سے نکل سکے؟ ہے کوئی میرے ملک کی حدود سے؟ میری آیتوں کی تغذیب کرتے ہو، میری آیتوں کی گستاخی کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ پھر بچ کے بھاگ جاؤ گے، نکل جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ کیا میرے ملک کی حدود سے نکل جاؤ گے؟ یہیں پہ بات ختم ہو جاتی نا۔ اللہ نے آگے ٹیسٹ لے لیا، کیا میرے ملک کی حدود سے نکل جاؤ گے؟ نکل ہی نہیں سکتے، الا بالسلطان۔ مطلب میرے ملک کی حدود سے نکل سکتے ہو؟ نکل ہی نہیں سکتے، الا بالسلطان۔ ہاں اگر سلطان ساتھ ہو پھر اور بات ہے۔ میں اس سے سادہ ترجمہ نہیں کر سکتا تھا، الا بالسلطان۔ ہاں سوائے سلطان کے۔ پتا چلا اگر سلطان ساتھ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن نے دلیل دے دی۔ اب قرآن کی دلیل پہ تو زیدی کو اجازت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، دلیل قرآن سے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی حدود کا کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، سلطان کو تو پتا ہے۔ یا علی سلطان تو جانتا ہے حدود۔ تو اللہ کے علم کی حدود ایک پوری بیگ تھوڑی نہ کھانی ہوتی ہے، ایک چاول کا دانہ اٹھاؤ پتہ چل جاتا ہے تیار ہے یا نہیں۔ تو بس علم کی حدود دیکھ لیں، باقی بھی ثابت ہے۔ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، تیزی سے گزر جاؤں گا۔ عیسائی راہب تھا، بیٹے لینے آیا تھا۔ چلتے ہیں 1400 سال پیچھے۔ بھیا بات سنو، عیسائی ہو؟ ارے تو عیسیٰ کے پاس جا۔ ادھر کہاں آ رہے؟ کہا دراصل یہ ابھی کل ہی تو مباہلہ ہوا ہے، اور میں نجران سے آنے والے 300 علماء وقت میں سے ایک تھا۔ مجھے آدم کے صحیفے سے لے کر عیسیٰ پہ نازل ہونے والی ہر کتاب ازبر ہے۔ یعنی حافظ ایک کتاب کا نہیں، باقی کتابیں جو آ چکی، جو صحف آ چکے، کہا میں ان سب کا حافظ ہوں۔ یہ نجران سے آیا تھا، نجرانیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے مباہلے میں بدلا۔ ہم نے دیکھا وہ نور آتے ہوئے کہ جو اگر کہہ دے پہاڑ جگہ چھوڑ دیں تو بس پہاڑ جب جگہ چھوڑ دیں تو پھر ہم نے بھی چھوڑ دی۔ ارے پہاڑ جگہ چھوڑ دیں تو ہم نے جگہ چھوڑ کے بتایا ہم حلالی ہیں،
ہم پہاڑوں کو دیکھ کر چڑھتے نہیں ہیں. میں پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے کہنے پر ہم نے بھی چھوڑ دی, تو اب کہاں جا رہے؟ پتہ چل گیا مجھے. کیا؟ بس چل گیا پتہ. کیا؟ چلو آؤ سن لیتے ہیں. آیا مولا محمد کے پاس, مولا محمد سے یا علی مدد. اما دیکھیے بات یہ ہے, ابھی اسلام تو قبول کیا نہیں اس نے. اب میں اگر کہتا اس نے کہا السلام علیکم تو زیادہ مسئلہ تھا. کہاں کہاں بچائے گا یا علی مدد, سمجھا ہی نہیں زمان. ارے یا علی مدد میں اور سلام میں فرق کیا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں پتا چلا. السلام علیکم کا کیا مطلب؟ یہ کچھ سال پہلے یہ, ارے خیر چھوڑیے, حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن کوشش کی گئی تھی کہ کوئی امینڈمنٹ ہو جائے پنجاب کی اسمبلی میں. ہمیں بھی مولا نے تھوڑی سی آواز دی ہے اور ہم بڑوں کے ساتھ چلے. وہیں باہر جا کر کچھ باتیں کی, رک گیا. وہاں جو بات کی تھی میں یہاں تیزی سے ایک جملے میں کر کے جا رہا ہوں. فرق کیا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پر السلام علیکم, ایک کو کرنا علیکم, زیادہ کو علیکم. آپ پر سلامتی, آپ سب پر سلامتی ہو. میں ملا سید سے, السلام علیکم. سید ملے, وعلیکم السلام. آپ پر بھی سلامتی. دن میں آپ ملتے ہیں بھائیوں سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, عزیز و اقارب سے. ارے کتنوں سے ملتے ہیں. السلام علیکم کہتے ہیں نا, سلامتی کی دعا کرتے ہیں. آپ کے پاس ربن میں پن پیک موجود تو نہیں ہوتی نا کہ سلامتی تازی تازی نئی نئی کھولی اور اس پر نچھاور کر دی. آپ کے پاس کہاں ہے سلامتی؟ میرے پاس ہے. ہمارے پاس تو دعا ہے, السلام علیکم. بھئی آپ پر سلامتی ہو. اب یہ تو سلام کی مرضی ہے نا. میں بالکل, میں نے پھر کہا تھا میں جہاں پہ اختتام کروں گا تو پھر دیکھیے گا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا. یہ تو سلام کی مرضی ہے نا کہ سلامتی ہو یا نہ ہو آپ دعا کر دیتے ہو اور سلامتی آ جاتی ہے. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی دعا سے تیرے چوتھے بادشاہ سے منسوب ایک حدیث ہے. مولا نے اپنے صحابی کو مخاطب کر کے کہا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کو میرے بابا حسین سے محبت رکھنے والے کا کتنا پاس ہے, اس کی کتنی شرم ہے, اس کی کتنی حیا ہے. کہا مولا کچھ بیان کیجئے تاکہ جان پائیں. کہا اگر میرے بابا حسین کی محبت دل میں رکھنے والا کوئی شخص صدق دل سے اس پر سلامتی کی دعا کر دینا تو وہ اگر اللہ کا دشمن بھی ہوگا تو اللہ اپنی دشمنی نہیں دیکھے گا, حسین کی محبت کے بدلے میں سلامتی نہ دے. بات پہنچ گئی. بس اگر اللہ ایسی محبت کرتا ہے تو اللہ تیرے سے آگے بڑھنے کا تو قطعی نہیں, لیکن تیرے پیچھے پیچھے تو ہے. اگر تو اپنی دشمنی چھوڑ کر حسین کی محبت دیکھ کر سلامتی بھیجتا ہے تو بس یہی کام ہم بھی کرتے ہیں. بندہ سلامتی کے قابل ہے یا نہیں چیک کرنے کے لیے پہلے کہتے ہیں یا علی مدد. آپ جیو, آپ جیو. یہ بڑا مسئلہ آج کل چلا ہوا ہے, بات آ گئی تھی میں نے حل کر دیا. آپ سلامت رہیے, آپ سلامت. آخری دن وعدہ پورا کر دیا ہے نا, وعدہ پورا کر دیں. وعدہ پورا ہو گیا, اعلان ہو گیا. کتنے دن چلی دعوت ذوالعشیرہ؟ غدیر بھی 3 دن چلی. وہ عید جو 3 دن منائی جاتی ہے وہ غدیر ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں, ببانگے دہول, کوئی حجرے کی سرگوشی نہیں. وہ عید جس کا 3 دن منانے کا حکم ہے وہ غدیر ہے. یہ ٹرو مرو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں.
غدیر والی عید میں ٹرو مرو نہیں ہوتا، مرے وہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے۔ ہاں اگر اس یاد میں منانا ہے کہ اس دن علی کی ولایت کا منکر مر گیا تھا تو تیسرے دن مرو کر لو، ہے نا؟ آپ آباد رہیے۔ یہ جو اعلان کیا ہے یہ آپ نے کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، قرآن نہیں پڑھا، میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں۔ بائن ہی شان نزول آیت میں یہی کلام ہے اس ملون حارث ابن نعمان فہری، اور بادشاہ نے کہا میں تو قرآن نہیں پڑھا تو نے، میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، جو کہتا ہے وہ کہتا ہے۔ اس نے کہا تھا تب بھی تو کہہ دیا، اس نے کہا ہے اب بھی تو کہہ دیا، اب اس نے کہا پہنچا دو، تب کہا تھا، اب پہنچانے کا حکم ہے، اب پہنچانے کا میں نے، میرے ذمہ تھا پہنچانا۔ کتنی محبت ہے بادشاہ کو اپنے صحابیوں سے، آپ ایسے ہلکے میں نہ لیا کیجئے خدا کا واسطہ۔ وہ حج کرنے گئے تھے، کلمہ اللہ نے واپس لے لیا تو کی نا رسول نے سفارش، بڑی مشکل سے پڑھوایا نا، معاف کر دیں میری خاطر، جا کیا کلمہ پڑھوا، پھر پڑھ لیا، ہے نا؟ تو رسول سے کہو نا، ادھر سے پلٹے تھے، آخری منزل ادھر سے پلٹے تھے نا یا رسول اللہ، وہاں سے پلٹے تھے تو آپ نے معافی کی درخواست کی تھی، یہ بھی پلٹ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سفارش کر دو نا اللہ سے۔ تو رسول اللہ یہی کہیں گے، وہ بیت اللہ کے لیے آگے بڑھے تھے تو اللہ نے کلمت اللہ ضائع کر دیا تھا، اب یہ کلمت اللہ کو ہی نہیں مان رہا۔ میری پوری تقریر کھا جانا، خدا کا واسطہ اس جملے پر جاگنا۔ کہا اب یہ کلمت اللہ سے پھر رہا ہے، کلمت اللہ کو پیٹ دکھا رہا ہے، اب کیا کروں؟ کیا مثال دی تھی میں نے، کیوں پڑھتے ہیں ہم علی ولی اللہ، کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ پڑھ کے پڑھتے ہیں، الا اللہ پڑھ کے پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر پڑھتے ہیں، تو پھر اتنی گواہیاں دے کر کلمت اللہ کی گواہی کو مکمل کیا جاتا ہے۔ علی بادشاہ سے سوال ہوا تھا، یا علی یا علی یا علی، آپ کا کلمہ کون ہے؟ ختم بات۔ میں نے کہا تھا اینڈ میں بات آئے گی تو پھر آپ فیصلہ کر لیجئے گا میں کیا پڑھا۔ علی سے سوال ہوا، یا علی آپ کا کلمہ کون ہے؟ یا علی آپ کی عبادت کون ہے؟ یا علی یا علی آپ کا منصب کون ہے؟ اب کون بتائے گا علی کا منصب؟ علی کا منصب کیا؟ ولایت۔ ولایت علی کا منصب نہیں، آخری منزل علی کا منصب نہیں، اللہ کا منصب ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں رات کا یہ پہر اور مسلسل گفتگو کے بعد جو آپ کی اس وقت کیفیت ہے، اور سید کا چہرہ مسلسل دیکھ رہا ہوں، خاص طور پر سید نے بہت دل سے کہا تھا اصل عبادت کی طویل تلاوت کے لیے، اسی منزل پر میں کچھ کہہ کر چھوڑوں گا، فیصلہ آپ نے کر کے مجھے بیٹھا ہوں ابھی لنگر کے لیے بتانا ہے، جتنی دیر پڑھا ہے، جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے، یا جو پڑھنے لگا ہوں اتنی دیر سے یہی پڑھ رہا تھا۔ ارے پہلے بات کی وضاحت کی جاتی ہے، پھر دلیل ہوتی ہے، پھر نتیجہ ہوتا ہے، وضاحت اور دلیل ہو گئی، میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ یا علی کلمہ کون ہے آپ کا؟ اب کلمت اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کلمہ کون؟ کلمت اللہ سے پوچھ رہے ہیں، بیدار رہیے گا بس، یہ 2 سے 3 منٹ مجھے دے دیں۔ کلمت اللہ سے پوچھا جا رہا ہے، یا علی آپ کا کلمہ کون ہے؟ اور پوچھ، یا علی آپ کی عبادت کون ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہو؟ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔
یا علی یا علی یا علی یا علی. میں صرف یہ بتا کے آگے علی کا جواب دے رہا ہوں بس, کوئی اس میں دیری ہے ہی نہیں. کس سے پوچھ رہے ہو کلمہ جو خود کلمت اللہ ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہو عبادت؟ ایک ضرب, علی نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ گرایا, ضرب ہو گئی. یعنی جس کے ہاتھ کی جنبش ثقلین, ثقلین وہ ایک ثقل, عالم ہو ایک ثقل ہے, یہ عالم ناسوت 18,000 عالمین یہ دوسرا. ثقلین کی عبادت سے افضل. علی ایسے کر کے ایسے کرے, ثقلین کی عبادت وہ گئی, علی کا ہاتھ وہ گیا. تو اب جس کے ہاتھ کا ایسے ہو جانا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, اس علی کی اپنی عبادت کیا ہوگی؟ یہیں پر دے دوں, حوصلے سے توجہ رکھ کر اپنے ذہن و قلوب میری جانب. جس علی کا ہاتھ ایسے اور ایسے بلا تشبیہ, اس کی ہاتھ کی جنبش ثقلین میں ملک بھی ہیں, قدسی بھی ہیں, غلمان بھی ہیں, حاملان العرش بھی ہیں, مقربین بارگاہ الہیہ بھی ہیں, اس کی کل مخلوق ہے, وہ سب ثقلین میں آتے ہیں. علی نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ گرایا, ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گیا. تو وہ علی جب قیام کر رہا ہے تو کیا ہوگا, رکوع کر رہا ہے تو کیا ہوگا, سجدہ کر رہا ہے تو کیا ہوگا, تشہد میں وہ علی کیا ہوگا؟ اس علی کا روزہ کون ہے؟ اس علی کی زکوٰۃ کون ہے؟ اس علی کا حج کون ہے؟ بتاؤ. پوچھا رشید حجری نے, مولا آپ کی عبادت کون ہے؟ کہا رشید, علی کی کل عبادت کو زینب کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی, بات جیسے جا رہی ہے میں ویسے جانے دے رہا ہوں. علی کی کل عبادت کو, علی کی کل, میں سمجھ سکتا تھا بات اسی نہج پہ آئے گی اور میں یہیں رکھ کے دینا چاہ رہا تھا جس کی فرمائش میرے بھائی نے کی. بادشاہ پہ جیسے پڑھا گیا ہے آپ بھی سنتے رہتے ہیں اور میں بھی, لیکن اس اگلے جملے کا بس مجھے نہیں پتا یہ واقع کی منزل ہے آخ یا اس کے بیچ کی کوئی دنیا ہے, لیکن سن لیں. علی کہہ رہا ہے میری عبادت, علی کا قیام ہے علی کی بیٹی, علی کا رکوع ہے علی کی بیٹی, علی کا سجدہ ہے علی کی بیٹی, علی کا حج ہے علی کی بیٹی, علی کا زکوٰۃ, علی کے خیرات, علی کا کل دین ہے علی کی بیٹی. دین است حسین یہ تیرا میرا ہے, علی کہہ رہا ہے دین است زینب. علی کی کل عبادت علی کی بیٹی ہے. اگلا سنو کہ جملہ, بات بہت آگے چلی جائے گی اگر آگے بڑھا. علی آپ کا منصب کیا ہے؟ یا علی آپ کا منصب کیا ہے؟ سید بھی گواہی دیں گے, بزرگ بیٹھے ہیں, میں جب سے علی پڑھ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں علی پڑھنے کی, ہے نا. یا علی آپ کا منصب کیا ہے؟ علی بادشاہ صبح صبح. فضائل اول المصدقین کتاب کا نام بھی, علامہ عراقی, بہت بڑا نام ہے, دوسری جلد ہے, میں نے کتاب بھی بتا دی, ٹھیک ہے. بس اب سننا, رشید حجری یہی بڑا مولا کا. اس صحابی سے آپ نے کم نام سنا ہوگا, لیکن اس صحابی سے ساری حدیثیں ہیں اسرار والی. کہتا میں دیکھتا تھا روز صبح قیام صلاۃ فجر کے بعد علی مسجد کوفہ سے نکلتے, علی جیسے ہی باہر نکلتے علی کے کچھ پیچھے پیچھے عباس علی کے ساتھ چلتے, پیچھے پیچھے ساتھ چلتے. میں یہ دیکھنے کے لیے چند دنوں بعد پیچھے پیچھے گیا کہ روز مولا جاتے ہیں, پیچھے پیچھے عباس ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ کہا میں دیکھتا گیا, لیکن اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب کوفے کے مضافات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں جا کر میں دیکھتا تھا کہ دونوں بادشاہ یک لخت نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے. کہا ایک دن میں نے مولا سے پوچھا, مولا میں دیکھتا ہوں آپ روز صبح. ہاں رشید تو کیا سمجھتا ہے, میں تجھے نہیں دیکھ رہا تھا. سنا نہیں, رسول نے کہا علی جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے ہی
میں دیکھتا تھا تجھے، ہم چاہتے تھے کہ تو آتا جائے، اور جہاں تک چاہتے تھے تو وہیں تک آیا۔ کہا مولا اگر نظریں میری اس قابل نہیں ہیں کہ وہاں تک جا سکتی تو مولا اس قلب کی گواہی تو آپ دو گے نا؟ یا علی قسم بخدا، ابھی بھی میری کیفیت عجیب ہے یہ جملہ پڑھتے ہوئے۔ ایمان کم از کم ایسا ہو، رشید مولا کے سامنے کہہ رہا ہے مولا میرے دل کے پاک ہونے کی گواہی تو آپ دو گے نا؟ کم از کم اتنا یقین تو ہو کہ علی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دل کی گواہی خود نہیں علی سے دلوائے۔ علی تیرے لیے دل اتنا پاک ہے۔ ہاں رشید ایسا ہی ہے۔ کہ مولا پر اس دل پر تو اتارو کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا ہاں رشید میں عباس کو لے کر نکلتا ہوں مسجد سے، میں آگے آگے ہوتا ہوں، عباس پیچھے پیچھے ہوتا ہے، جہاں تک تو ہمیں دیکھتا ہے وہاں تک میں آگے ہوتا ہوں، عباس پیچھے ہوتا ہے، اس سے آگے تمہاری نظریں تاب نہیں لا سکتی۔ رشید ہم تمہارے ایمان کے امتحان کا باعث نہیں بننا چاہتے تھے تو روک دیا، تمہارے قلب پر اتار رہے ہیں۔ ہاں جسے امین جانو اس تک یہ راز پہنچا دینا۔ آپ کو بہت ٹٹولا اس قابل سمجھتے ہوئے اپنی قابلیت کی دعا لینے کے لیے آپ سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ علی نے کہا رشید بس جہاں تک تو ہمیں دیکھتا ہے میں آگے اور عباس پیچھے، جہاں سے ہم تجھے نظر نہیں آتے بس سمجھ وہیں سے عالم ناسوت ختم ہو جاتا ہے، وہیں سے عالم ہو کی منزلوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کہا مولا اس پہاڑی سے؟ کہا ہم جہاں سے چاہیں جس جہاں کے لیے جہاں مقام بنا لیں۔ کہا مولا پھر؟ کہا اس حدود پر میں رک جاتا ہوں، عباس آگے بڑھ جاتا ہے، پھر وہاں سے عباس آگے ہوتا ہے، میں عباس کے پیچھے ہوتا ہوں، مسجد سے چلتا ہوں تو امامت میں کر رہا تھا، عباس مقتدی تھا، وہاں پہنچ کر میں خود رکتا ہوں کہ عباس آگے بڑھو، پھر عباس جب آگے بڑھتا ہے عباس علی کے آگے بڑھتا۔ میں کوئی روایت پہلے پڑھ گیا، میں نے کہا تھا پوری تقریر پیش نظر رکھنا۔ عباس علی سے آگے بڑھ گیا اور علی نے خود کہا آگے بڑھو عباس۔ اب عباس گویا امامت کر رہے ہیں، گویا علی مقتدی بن کر پیچھے پیچھے ہیں۔ کہا مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا بس اس پہاڑی کے اوپر جا کر دامن پہ اس انداز میں عباس کھڑا ہو جاتا ہے، میں عباس کے سامنے سے ہوتا ہوا عباس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، میں عباس کا چہرہ دیکھتا ہوں، عباس میرا چہرہ دیکھتا ہے۔ توجہ، میں عباس کا چہرہ دیکھتا ہوں، عباس میرا چہرہ دیکھتا ہے، میں عباس کا چہرہ دیکھتا ہوں، عباس میرا چہرہ دیکھتا ہے۔ اگلے لفظ بڑے قیامت ہیں، میں تیسری بار دہرا رہا ہوں۔ علی نے کہا میں عباس کا چہرہ دیکھتا ہوں، عباس میرا چہرہ دیکھتا ہے، ایسے میں مجھے آواز سیدہ آتی ہے علی زیارت کی تم نے میرے بیٹے کے چہرے کی؟ علی زیارت کی تم نے میرے بیٹے کے چہرے کی؟ اور جب بھی یہ آواز آتی ہے میں اسبات میں سر ہلاتا ہوں، تو اب دلیل قائم کرنی ہے کہ گویا علی نے اس چہرے کی تلاوت کی ہے جسے سیدہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ تو کیا علی کا بیٹا نہیں ہے؟ اتنا یاد رکھنا، جب سیدہ نے کہا نا میرا بیٹا تو حسنین ہیں، سیدہ کہہ رہی ہیں میرا بیٹا،
حسنین ہیں ولدی عباس، ابنی عباس نہیں، ولدی عباس۔ مولا علی نے کہا رشید بس اس مقام پر میں علی علی ہو کر باپ کی حیثیت سے نہیں، عباس عباس ہو کر کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں، میں عباس کی تعظیم بجا لاتا ہوں۔ اے رشید یہ سمجھ لے جسے دنیا عباس کہتی ہے دراصل وہی علی کا منصب ہے۔ میں یہ اگر 20-25 منٹ پہلے پڑھ دیتا، قسم بخدا آپ عشق علی اور وفائے عباس کی تصویر بن کر سرور میں عالم کی سیر کر رہے ہوتے، لیکن پتہ نہیں کیوں پڑھتے پڑھتے جیسے کسی نے مجھے روک لیا کہ یہ ایسے فضائل میں نہ پڑھ۔ میں 2 جگہ سے مڑتے مڑتے رکا صحیح، پتہ نہیں کیوں۔ یقیناً یہ جس کی شب میں بیٹھے ہو نا، میرا تو ایمان یہی ہے، یہ اس بی بی نے چاہا میرے چچا کا تذکرہ میرے ذکر سے ملا دو۔ عباس علی کے منصب کا نام ہے، علی کا منصب امامت، امامت کو اعزاز ہے، علی کا منصب ولایت، ولایت کو۔ علی جس منصب پر مان کرتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں۔ ہاں ہاں آزادار ہو۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے جو لوگ آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں نا، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو بڑا وزن سا بیٹھ جاتا ہے۔ سید نے مجھے بڑے مان سے کہا مصائب کی طویل تلاوت کے لیے، پتہ نہیں میں کہاں تک پڑھ پاؤں گا، لیکن اپنی عادت کے مطابق کہہ دوں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے قاتل، ایک ہے مقتول، اور ایک ہے وارث۔ قاتل کا قتل، مقتول کا مظلوم ہونا۔ اب مجھے بتاؤ کس سے پوچھو گے قتل کیسے ہوا؟ ظالم سے پوچھو گے تو نے کیسے مارا؟ تو جو ظلم کر کے قتل کر سکتا ہے وہ جھوٹ کتنا بولے گا؟ ارے اگر پوچھنا ہے وارث سے پوچھو، کہاں لشکر یزید کی روایتوں کو لے کر زمانہ پھر رہا ہے۔ پوچھنا ہے سجاد سے پوچھو، سجاد تیرے بابے کے ساتھ کیا ہوا؟ سجاد تیرے چچا کے ساتھ کیا ہوا؟ سجاد بتانا بتانا، وہ جو تیری 4 سال کی بہن تھی، میرا بادشاہ کیا ہوا؟ یزید کی طرف سے 11 لوگوں کی ٹیم بھیجی گئی تھی جنگ لکھنے کے لیے، ان کا سردار تھا حمید ابن مسلم۔ وہ کیا بتائے گا؟ آؤ پھر کبھی تفصیل بتا دوں گا اس حمید کی۔ آج مقتل سید سجاد سے فقط ایک بات پڑھوں گا، اور سجاد کے مقتل کی اس ایک بات کو کہتے ہیں پیاس۔ سیدہ آپ کی اس ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں لکھیں، بڑی کمال جگہ ہائے کیا آپ نے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بزرگوں سے کہوں گا، خاص طور پر بزرگوں سے، جب بھی حسین کی 4 سال کی بیٹی کے مصائب کا تصور آتا ہے، یہ ذہن ہمیشہ اس لعین شمر کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ ہاں بڑا ظلم ہوا، رو گے اس ظلم پر، وعدہ کرو رو گے، تو میں اپنا جملہ نہیں کہتا، میرے لیے اس سید کا ایک جملہ ہی تعارف کا بہت ہے۔
سلطان الذاکرین کہتی تھی دنیا سید صابر شب ہے. ایک جملہ سنا میں نے ان کا، اس کے بعد میں نے ان کے لیے کبھی کچھ سنا ہی نہیں. وعدہ کرو گے ہائے کا تو کرو گے نا. تو میں بتاؤں پھر کہ کیا سن کر مرتے دم تک روتے رہو. کیا جملہ کہہ گیا سید عرب ادب میں رہتے ہوئے. کہا رونا چاہتے ہو، ماتم کرنا چاہتے ہو، رو ماتم کرو. کیوں؟ ارے یہ امت علی کی بیٹیوں کو وہاں لے گئی جہاں علی کے بیٹے بھی جانا نہیں چاہتے. اجرکو بلا میں بڑا وقت لے گیا، لیکن یہ جس مظلومہ کی شب ہے نا، قسم بخدا امام زمانہ کا سلام نہ ہوتا میں اپنی زبان کاٹ لیتا. یہ جس مجلس میں تم بیٹھے ہو یہاں بھی آتی ہے نا، جب آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے نا، حسین کی بیٹی اپنی دادی سے پوچھتی ہے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا تیرے بابا کو رو رہے ہیں. کہا اماں پھر کوئی نے مارتا کیوں نہیں ہے؟ اماں پھر کوئی بیٹا کیوں ماریں گے؟ تیرے بابا کی مظلومیت کو رو رہے ہیں. ہائے عزادارو، بس یہاں پر میں امام زمانہ کا جملہ کہوں گا. تیرا وقت کا امام کہتا ہے میرا سلام ہے ان معصوم رخساروں پر جو کربلا سے شام تک رنگ بدلتے رہے. اجر و خمل آپ سلامت رہو. چچا جی آقا زادہ، جی مخدومہ، اپنی پیاس کا نام ہی نہیں. چچا بات تو سنو. چچا آج کون سا دن ہے؟ مخدومہ 10 محرم ہے. چچا 7ویں کو آخری بار پانی پیا تھا اصغر نے. میرا بھائی مرنے سے پہلے مر جائے گا، پانی تو لا دو. ہاں آتے ہوئے دیکھا نا، جب آتے ہوئے بڑی سفارش لایا ہے عباس. جانتا ہے تو میں اس کی بات نہیں رد کرتا. ہاں جا سبیل کر پانی کی. عباس نے تو پھر سبیل کر دیا پانی کا، لیکن عباس کے جانے پہ حسین بادشاہ نے آغوش میں اٹھایا. کہا بیٹا بس اتنا بتا، تیرا 6 مہینے والا ہے. میرا 32 سال کا بھیجا تو نے، لیکن اتنا بتا دوں نہ تیرا 6 مہینے والا رہے گا نہ میرا 32 سال کا رہے گا. شام غریبہ عباس کو بڑا یاد کرے گی. اجرکم اللہ. آؤ میرے ساتھ، بس میں بتانا چاہ رہا ہوں پیاس، اور مقتل سجاد سے بتاؤں گا. صرف پیاس کے ساتھ چلتے رہنا ہے. عزادارو جب عباس گئے ہیں نا میدان میں، ہاں بی بی کو ڈھارس ہوئی ہے. ارے جس عباس کے آسرے پر علی کی بیٹی مدینہ چھوڑ کے آ جائے، اس عباس کی ڈھارس پر میں کم از کم کوزہ لے کر تو آ جاؤں. عزادارو خیمے میں آئی ہیں، سوکھا ہوا کوزہ لے کر خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی. روایت کے لفظ بڑے سخت ہیں، میں کوشش کروں گا پہنچ جائیں. کھڑی ہو گئی. اب جو دیکھا نا حسین کی بیٹی کو کھڑے ہوئے، جتنے اصحاب کے خیمے تھے، جتنے بنو ہاشم کے خیمے تھے، ان میں جتنے یتیم تھے سب دیکھ رہے تھے. عباس گئے ہیں، حسین کی بیٹی کھڑی ہے، اب تو لگتا ہے پانی آ جائے گا. عزادارو سید روایت کہتی ہے 42 بچے ہاتھوں میں سوکھے کوزے لے کر حسین کی بیٹی کے پیچھے قطار بنا کے کھڑے ہیں. ہاں بی بی عباس آئیں گے، پہلے آپ اصغر کو پانی پلانا، پھر ہم پانی لیں گے. بی بی بری ہیں، کہنے لگی اچھا پھر میں بھی حسین کی بیٹی ہوں، جاؤ پہلے تمہیں پانی ملے گا، سب سے آخر میں اصغر کے لیے. عزادارو پانی تو نہیں آیا.
ایک علم آیا تھا، 2 بازو آئے تھے. سنو گے مقتل سجاد؟ لیکن میرے ساتھ وعدہ کرنا، سید کا حکم ہے، تھوڑا سا وعدہ کرنا اگلی منزل تک. ایک علم آیا، 2 بازو آئے. عباس باقی نہیں لائے، ایک علم 2 بازو لائے ہیں. ہاں، 2 بیٹیاں آگے بڑھیں. 2 بیٹیوں نے بیک وقت پوچھا ہمارا عباس. ایک تھی علی کی بیٹی، ایک تھی حسین کی بیٹی. علی کی بیٹی نے ہاتھ بڑھایا، میرا عباس. حسین نے عباس کا علم ہاتھ میں دے کے کہا بس یہی لایا. اور حسین کی بیٹی نے کہا میرا عباس کا جھولی کار. علی کی نوا پوتی حسین کی بیٹی سکینہ نے اپنا یہ دامن پھیلایا. حسین نے عباس کے بازو سکینہ کے دامن میں رکھے. بس یہی عباس، بس اتنا ہی عباس لایا. مجھے اتنا بتاؤ، جسے چچا بھیجنے پر واپسی پر بازو ملے، اس نے کہاں پانی پیا ہے نا؟ آ جاؤ، پیاس بتاتا ہوں آج. 2-3 منٹ دے دینا، لیکن اتنا وعدہ کرتا ہوں اگر میرے ساتھ چلے عبادت زحمت کی حد تک نہیں لے کے جاؤں گا. زندگی بھر تمہیں یاد رہے گا. اس بی بی کا جب بھی نام آئے گا نا، تصور پیاس پہ جائے گا. پیاسی ہے نا. بادشاہ غازی کے ترائی سے نکلے، جو کربلا گئے ہو گواہی دینا. نہر القمہ اور خیمہ حسین کتنا دور ہے؟ ترائی سے نکلے، پہلا بازو کٹا، بڑھتے رہے، دوسرا کٹ، بڑھتے رہے. دانتوں میں مشق ہے. خدا لعنت کرے حرملہ ملعون پر. مشق میں جب تیر لگا نا، مشق میں لگا، تیر سینے میں لگا، کمر سے نکل گیا. میرے استاد محترم ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے ارے بازو کٹنے سے عباس کا لہو نہیں بہا، وہ جو مشق سے بہ گیا وہ عباس کے جگر کا لہو تھا. آزادارو وہاں پانی گرا، عباس پلٹ گیا. ہاں، اپنے بابا کو رخصت کرنے جب چند منزلیں آگے آئی تھی نا، اس بی بی کو ریت پر پانی کے گرنے سے نم ریت نظر آئی. اللہ جانے بی بی نے کیا سوچا. اس نم ریت پر اپنی ننھی سی ہتھیلیوں کو دبا کر دوڑتی ہوئی خیمے میں آئی ہے. اصغر کے لبوں سے لگا کر کہتی ہے اصغر شاید کچھ آ رہا. ہائے پیاس، نہیں پیا پانی. میں نہیں جانتا کہاں سے. روایت کہتی ہے شام غریبہ حر کی بیوہ کچھ پانی لائیں، خشک میوے لائیں. پانی کی تقسیم اما فضا آپ کیجئے. بی بی کا حکم ہوا، کہا آپ لیجئے. کہا نہیں، پہلے بچوں کو پلاؤ. علی کی بیٹی کا حکم تھا، لے کر حسین کی بیٹی کے پاس آئی. بیٹا پانی. کہا پھوپھی ماں کو پلائیے. کہا وہ کہہ رہی ہیں پہلے بچوں کو پلاؤ. اتنا سننا تھا، کوزہ ہاتھ میں لیا. بی بی تیزی سے دوڑ کر گئی. بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھر چھوٹا تو میرا اصغر ہے. جہاں حسین نے دفنایا تھا وہاں قبر اصغر پہ جا کے سارا کوزہ بھیا کچھ پیا. حسین کی بیٹی پھر پیاسی ہے. ہائے پیاس، نہیں پیا. چل پڑا قافلہ. جو نہیں گئے زیارتوں پر اس پسینے میں یہ جھولی پھیلا کے دعا کر رہا مولا تمہیں اسی سال زیارتوں پہ لے کے جائے. جب کربلا سے چلو گے نا تمہیں مسجد حنانہ نظر آئے گی. وہ مسجد ہے جس کے مینار میں علی کے جنازے کو جھک کر سلام کیا تھا. آج بھی نشانی باقی ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اہل بیت کے قافلے کو پہلی بار پڑاؤ کے لیے روکا گیا تھا. پہلی بار کوفہ جانے کے لیے اس منزل پہ روکا. اللہ لعنت کرے شمر ملعون پر. جانتے ہو کیا کیا؟ اس نے اپنے سپاہیوں اور گھوڑوں کو چھاؤں میں کھڑا کیا.
بس ہائے کرتے رہنا، مجھے پتا ہے ہائے کرتے رہنا، باقی میں ہاتھ جوڑا۔ اور اہل بیت دھوپ میں کھڑے ہیں، تپتے ہوئے سورج کی تپش سے۔ ایک بار بی بی نے نظریں اٹھا کر دیکھا، علی کی بیٹی کے نظروں کا علی کی بیٹی نے حسین کی بیٹی کے نظروں کا تعاقب کیا۔ بیٹا پیاس لگی ہے؟ بی بی نے بلا تشبیہ دیکھا، پھوپھی اماں لگی تو ہے۔ اگلا جملہ بی بی کا جملہ ہے، روایت سجاد کی ایک پھوپھی اماں پیاس تو لگی ہے لیکن یہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ اماں میں آپ کے ساتھ 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی، اس نے بڑے ظلم سے میرے بابا کا گلا کاٹا ہے۔ پھوپھی ماں میں اس سے تو پانی نہ مانگوں گی، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے قاتل سے نہیں۔ کہا بیٹا یہ مت بھولو، آپ کے بابا نے اسی سے آپ کے بھائی کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تھا، وہ اہتمام حجت تھی، آپ بھی اسی کی بیٹی ہو، اہتمام حجت کرو۔ عزادارو، کائنات کو بانٹنے والے حسین کی بیٹی پر کیسا وقت تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بی بی نے کہا اللہ تاش، بس اس سے آگے کچھ نہیں، اللہ تاش، اللہ لعنت کرے شمر پر۔ روایت کہتی ہے یہ مڑا، اس نے مشق کا دہن کھولا، حسین کی پیاسی بیٹی کو دکھا دکھا کر سارا پانی زمین پر گرا۔ ہائے کرتے جانا، حسین کی بیٹی پھر پیاسی ہے نا۔ ایک منزل اور ہے، پانی آیا تھا۔ میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں احساس ہو پیاس کسے۔ تاریخ میں جہاں تک گیا سید، جہاں جہاں لکھا تھا پانی آیا۔ ایک شام کی منزل ہے، وہاں بھی پانی آیا۔ وہاں کی روایت کہتی ہے 2 بچوں کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ آیا، ایک مولا باقر ہے، ایک یہی مخدومہ پاک بی بی سکینہ ہے۔ تو کیا ہوا، جیسے ہی ہاتھ میں کوزے آئے، دونوں بچوں نے بیک وقت دیکھا سامنے تپتی ہوئی دھوپ میں امت کا پہنایا ہوا لوہے کا زیور پہن کر، اجر رسالت وصول کر کے سجاد بیٹھا۔ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے، ایک کا باپ ہے ایک کا بھائی ہے، دونوں بچوں نے اپنے اپنے خوزے سجاد کی زنجیروں پہ، بھیا کچھ آرام آیا۔ حسین کی بیٹی پھر پیا نہیں پیا پانی۔ عزادارو، اللہ جانے کتنی پیاسی ہے، لیکن جس شب میں تم بیٹھے ہو، مجھے قسم ہے اسلام کی، اب آگے تم سمجھ سکتے ہو کہ میں کس مقام پہ کیا قسم کھا رہا۔ یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں نا، یہ پڑھنے سے پہلے نہیں جانتا تھا بات اتنی طویل کیوں ہو رہی۔ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو تم سن رہے ہو، یہ بائیں عین ہی اسی وقت کا واقعہ ہے۔ یہی شب، اس شب کا یہی پہر، اس پہر میں ہوا کیا ہے؟ ہاں، سجاد کی یہ 4 سال کی بہن، حسین کا یہ 4 سال کا قرآن ایک بار اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، چلتے ہوئے بھائی کے پاس آئی ہے۔ 4 سال کی بہن کہہ رہی بھیا آپ وقت کے امام ہو۔ کہا جی بیٹا۔ کہا تو پھر میں کیا ایک امام سے سوال کر سکتی ہوں؟ کہا جی بیٹا کرو۔ کہ مجھے بتاؤ پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ قید خانے میں تلا تم آیا ہے۔ ایک بار بی بی آگے بڑھی ہیں، بی بی سکینہ کو گلے سے لگایا، یہ کیا سوال کیا بیٹا؟ مولا سجاد آگے بڑھے، پھوپھی ماں اس نے امام سے سوال کیا ہے، مجھے جواب دینے دیجئے، اسے آغوش میں بٹھا لیجئے۔ آغوش جناب بی بی سیدہ عالیہ میں حسین کا قرآن بیٹھا ہے۔ ایک بار امام نے بولنا شروع کیا، بیٹا آپ یہ پوچھتی ہو پیاس کی کتنی منزلیں ہیں؟
تو سنو، جب کوئی شدید پیاسا ہو کہ حد ہی ختم ہو جائے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر اسے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ بس ابھی آخری جملے ہیں، میں پیاس بتاؤں، اسے ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ بس اتنا سننا تھا، پھوپھی ماں کی گود چھوڑی ہے، اٹھ کے کھڑی ہوئی، روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میرا بھائی قاسم بڑا پیاسا تھا بھیا، میں سن رہی تھی آخری وقت چچا سے کہہ رہا تھا، چچا یہ مجھے ہر طرف دھواں کیوں نظر آ رہا ہے، یہ بادل زمین پہ کیوں آ گئے؟ میرا بھیا قاسم عزادارو بٹھایا علی کی بیٹی نے حوصلہ دے کر، کہا بیٹا پیاس کی دوسری منزل جب کوئی اس سے بھی شدید پیاسا ہو تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر کانٹے بن جاتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، اب نہیں رہ گیا، منہ سر پیٹ کے کہتی ہے، او میرا بابا حسین، او میرا پیاسا بابا حسین، جب بھیا نے آخری وقت میرے بابا کے دہن میں زبان رکھی، یہ کہہ کے کھینچ لی، بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے، اجرکم اللہ۔ ہاں بیٹا، پیاس کی تیسری منزل اس سے بھی شدید ہے، اس سے بھی شدید، اس کی نشانی ہے کہ جو پیاس کی اس منزل پر ہوتا ہے پھر اس سے رہا نہیں جاتا، وہ ایسے تڑپتا ہے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے۔ کبھی مچھلی کو پانی سے نکلے ہوئے دیکھنا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد منہ کھولتی ہے، بند کر لیتی ہے، منہ کھولتی۔ سجاد بادشاہ نے کہا پھر اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اب نہیں رہ گیا سکینہ سے، اب سکینہ کبھی قید خانے کی اس دیوار پہ، کبھی قید خانے کی اس دیوار پہ بیویاں روکتی ہیں اور ایک ہی آواز، ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا علی اصغر، اتنا پیاسا تھا آخری وقت میں مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ پھوپھی ماں کبھی اصغر منہ کھولتا تھا، کبھی بند کر لیتا تھا، میرا اصغر بڑا پیاسا۔ عزادارو سجاد نے کہا بیٹا سکینہ، پیاس کی چوتھی اور آخری منزل، اس سے آگے کوئی پیاس ہے ہی نہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا جو اتنا پیاسا ہوتا ہے نا اس کے بدن سے پانی ختم ہو جاتا ہے، اس کے آخری جملہ ہے بس، اس کے بدن سے پانی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے جسم کا گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ کر جدا ہو جاتا ہے۔ بیٹا پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جو اصغر کو روتی قید خانے کی دیواروں سے ٹکرے مار رہی تھی نا، یک لخ زمین پہ بیٹھ گئی، خاموش ہو گئی۔ سجاد نے آگے جا کے کہا بی بی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ عزادارو 4 سال کی سکینہ کا ننھا ہاتھ آگے بڑھا، سجاد کا ہاتھ کلائی سے پکڑا اور سجاد کا ہاتھ اپنی کلائی پہ رکھ کے کہا بھیا دیکھ میرا گوشت میری ہڈیوں کا چھوڑ کر جدا ہو گیا، میں جانے والے مجھے بابا کا سر لا دے، میں چلی جاؤں، میں پھر نہیں